السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. حياك. موفقا إن شاء الله. إن شاء الله مقبولة مذكورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر شک ہو دو متباین چیزوں کے درمیان تو یہ اشتغال ذمہ یعنی بہرحال ہمیں کچھ انجام دینا چاہیے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کرے. لیکن اگر اقل و اکثر ہو متباین میں، یعنی ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، تو علم تفصیلی عقل میں ہے اور شک ہے کہ اکثر میں. علم تفصیلی در عقل مثلا نماز ظہر اور جمعے کے سلسلے میں فقیہ شک کرے تو دونوں کو انجام دے، تاکہ اطمینان ہو کہ اس نے بہرحال حکم شرعی کو انجام دیا ہے. قاعدہ اشتغال یہاں پر آتا ہے، یعنی احتیاط کرے انسان، دونوں کو انجام دے تاکہ یقیناً خدا کے حکم کو انجام دیا ہے. اگر علم اجمالی ہو، دونوں متباین ہو روایات، تو اس کو جمع کرنا ضروری ہے. سلام علیکم. یہ ہمارا یا یہ سب اصطلاحات ہیں، کوئی لغت کی چیز تو نہیں ہے، روایات میں تو نہیں ہے. اصطلاحات ہے. جس کا ظرف شک ہو، جس کی ابتدا شک ہو، اس کو کہتے ہیں طریق. اگر اس میں عمارت طریق راستہ اگر موضوعات میں ہو، جس کا موضوع ہی شک ہو اس کو کہتے ہیں اصل. اس کو اصطلاح ہے، شاعر نے ایک حکم دیا ہے. یعنی یہ وقت یہ چیزی ہے، اگر اس حکم کے اوپر ہمیں شک ہے، یعنی واقعا حکم دیا ہے نہیں، تو یہاں پہ شک ہے، ظرف اس کا شک ہے. ظرف شک چون در جایی که علم باشه چه به خلاف معنا نداره. اگر موضوع شک ہو جائے، اما اگر نه شارع موضوع را شک قرار داده، مثلا ہر وہ چیز جس پہ تمہیں شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں، تو یہاں موضوع شک ہے، تو لہٰذا اس کو اصطلاح کہتے ہیں اصل عملی. مقام عمل میں ہم اس کو اصل کو استعمال کرتے ہیں. یعنی وظیفه در مقام عمل. اور ہمارا جو ہے یعنی در موضوعات مقدم بر اصل عملی در موضوعات، وہ دلیل پر مقدم نہیں ہوتی. دلیل اہم ہے، لیکن اگر دلیل نہ ہو تو ہمارا اگر طریق و راستہ ہو، حکم تک پہنچنے کا نشانی ہو، تو وہ مقدم ہے. بر اصل عملی. و قاعده گاهی به اماره میگن، گاهی به طریق میگن، کوئی خاص معنی میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ الگ الگ معنی میں آتا ہے. کتاب فقہی میں بھی استعمال اس کا مختلف ہے. قاعدہ طہارت مطلب اصل طہارت. کبھی بھی امارہ کو اور طریق کو، راستے کو بھی ہم قواعد کہتے ہیں یا اصل کو، کیونکہ یہ سب بالاخره احکام حاصل کرنے کے طریقوں میں سے. اماره کبرای کلیه است، هم طریق کبرای کلیه است. قاعده میگن. دیکھیں اگر اشتغال یعنی مشغول ہونا واجب نہ ہو تو پھر وہ اشتغال نہیں ہے، الزامی ہے. یعنی انسان کو یقین ہے، یا ایک فقیہ کو یقین ہے روایات کو دیکھ کے، آیت کو دیکھ کے، اب اس کو شک ہے یا ایک فقیہ کہ روز جمعہ نماز ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے. یہ یقین ہے کہ ایک تو ایک واجب ہے، ان میں سے کوئی ایک واجب ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ واجب ہے کہ وہ واجب. اب اگر کسی ایک کو انجام دے تو اسے یقین نہیں ہے کہ میں نے واجب کو انجام دیا ہے کہ نہیں. لہٰذا یہاں پر وظیفہ کیا ہے؟ اشتغال، یعنی دونوں کو انجام دے، کیونکہ ابھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، لہٰذا دونوں کو انجام دے. مقام عمل میں اس کو احتیاط کرتے ہیں، اور یہ احتیاط واجب ہے. مقام عمل بهش میگن احتیاط، احتیاط وجوبی ہے. اگر ہر دو واجب ہوں تو دونوں کو انجام دے، ہر دو نہیں ہو تو دونوں کو ترک کرے. اگر ہر دو واجب باشه، اگر هر دو نهی باشه ترک میکنه، اگر یکی امر
باشه یکی نه اینو انجام میده اونو ترک میکنه. اگر شرائط ہوں امام عادل ہو چند نفر جو ضروری ہیں اگر خطبے کے تمام شرائط پورے ہوں امام عادل باشه اون چند نفر باشن وفاقا للعلماء شرایط همه تام واجب باشه تخیری ہے به نظر یکفی من یعنی ایک وفاقاً جمعہ پڑھ دینا محل کافی ہے یا ظہر مشهور پڑھ دینا کافی ہے؟ فقها این واجب تخییریه وقت یکفی نه امام جمعہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری نه نہیں ہے امام جمعه لازم مجتهد باشه اور نه اجازت منصب مرجع نماز عام کی جمعه بھی ضرورت نہیں اجازه ہے امام مرجع جمعہ کے عام لیے. تقلید لازم نیست همین که عادل باشه کافیه. بله اس میں اشکال نہیں ہے لیکن بحث جو ہے یہ تو غربی بحث ہے بلا اشکال بلا اشکال یعنی یہ اما مضمون اتنا بحث عالی ہے یعنی سغرویه فقی که متبعید ہو آیا جائے این مضمون اونقدر عالیه که کہ یہ انسان معصوم سے صادر فقیه ہوا یہ اطمینان مطمئن حجت ہے میشه یہ که این اطمینان کہ از معصوم معصوم صادر سے شده او یہ چیز اطمینان معلوم حجت دیگه صادر ہوئی ہے اطمینان این که از معصوم صادر شده گاهی به سبب تو سند صحیحه گاهی به وہ سند اطمینان کافی ہے عمل فقی کے فقهاست لیے اس کے مشهور اوپر عمل فقها کرنے کے لیے بهشه گاهی لیکن به اس طرح بہت سبب کم ہے علو کہ مضمونه که بہت این کم ہے کتب نادره فقہی در میں کل کسی فقه مضمون خیلی سے کمه مطمئن ہو جائے که فقیه از مضمون با اینکه سند ضعیفه از مضمون مطمئن بشه که این از معصوم صادر شد. اگه مطمئن شد این اطمینان حجته. نه با فقیه با یعنی فقیه لازم فقی نیست ہونا چاہیے برداشت حکم شرعی بکنه و خود اهل خبره باشه و خود فقیه باشه. شیخ مفید سے لے کر آج تک کے جتنے فقہا چندی از فقها عمل مشہور از شیخ ضعف مفید و سند کے شیخ سلسلے میں توسی کیا ہے استتاب کہ اگر امروز عمل کیا ہے عمل مشہور مشهور نے را جابر ضعف تو سند وہ سند جابر کے اندر ضعف جو ضعف ہے اس دلالت کو میدونه. صحیح کر اعراض سکتا ہے. مشهور را کاسر سند سند معتبر و کاسر دلالت کچھ علماء ہیں فقہا میں بله چند جنہوں نفری نے هم از اس کو فقها قبول نہیں هستن کیا ہے هم در کہ معاصرین جبران هم نہیں کرتا عمل فقیها که اینا گفتن لیکن نه اکثر جابر یا نیست و من یه 10 وقتی سال پہلے کی اطلاعات بحث ہے کردم یہاں یا کہیں اور که بحث تھی 10 سال 20 سال قبل لیکن بحث کسی کو بود میں جو در جواب نہیں دے اینجا یا سکا بیشتر از یه بار کہ و اگر کسی کوئی ایک برای فقی اگر آپ کو مل جائے جواب نیورد کہ عمل گفتم مشہور شما کو جابر اگر یه اور فقیهی قاصر پیدا نہیں کردید سمجھتا که یا اعراض عمل مشہور کو مشهور را سند کی جابر و روایت کے قاصر سلسلے میں نمیدونه اہمیت عمل نہیں دیتا مشهور و اعراض اور وہ مشهور اپنی فقہ از میں اس سند کے یا اوپر از پابند بھی ہو دلالت اس نظریے و پہ آپ کو خودش نہیں ملے گا. پابند به این در کل فقه باشه به من نشون بدید. شہرت عظیمہ اگر ہو تو سند کے اندر جو کمی ہے اس کو برا کر دیتی ہے یا عمل علماء سند کی کمی کو پورا کر عظیمه دیتا اگه ہے. باشه هم وہ عمل اسی طرح اگر جابر اعراض جابر کرنا یعنی فقہا کی سند روایت هم صحیح اس سند جابر ہو لیکن فقہا دلالت سے اعراض کر جائیں اعراض تو وہ هم سند کو کاسر ضعیف کر سند دیتا ہے. هم کاسر دلالت. بله دو روایت ہیں کہ حلال ہے فقط یہ کہ فقہا نے دو تا اس میں روایت داره که اختلاف ہے آپس میں حلاله. دو تا ایک روایت یا داره دو که نہیں بہت سے حلاله فقہا فقط میں اختلاف ہے فقها کہ اس کے اس روایت پہ محل عمل نہیں کیا خلاف بینشونه یک عده‌ای اور ایک نمی‌کی اینجا جماعت نے به عمل این دو کیا. روایت عمل نکردن و یه عده‌ای هم به میرا این دو تا نظریہ یہ ہے روایت عمل کہ یہ کردن. روایت حجت ہے من از کسایی هستم که به نظرم میرسه
دو روایت حجت ہے. بله اگر تو شبکه یه عدهشون از این ماهیا دیکھیے اگر مثال کے جال ڈالیں اور اس میں سے بعض مچھلیاں زندہ نکلیں اور بعض مر جائیں، چون مرده تو آب حرومه طاهر مرنا ضروری ہے کہ اوپر آ کے مرے. تو روایت میں کہ اگر یہ جال میں ہو تو کیا حکم ہے؟ دونوں طرح سے ہوا ہے. وہ فقہا نے اس پہ اعراض، شہرت ادھر بھی قوی ہے، شہرت ادھر بھی ہے. یہ شہرت لہٰذا ایک جماعت علماء قبول کرتی ہے کہ یہ سب حلال ہے، ولہذا جماعت یعنی استثناء ہے یہ. از همونا هستن به نظرم اینه که حلال اینا، یعنی این استثناء از طافی. دلیل نے چونکہ دلیل نے کہا ہے کہ اگر یہ جال میں تھی تو حلال ہے. ہاں اگر سب مری ہوئی ہوں جال میں نکلنے کے بعد تو پھر جائز نہیں. لیکن اگر کچھ زندہ ہیں کچھ مری ہوئی تھیں تو پھر وہ مردہ والی جو ملی ہیں وہ بھی حلال ہے، وہ بھی روایت خاص کی وجہ سے. علیکم السلام. دیکھیے خنزیر کا ہر حصہ نجیس ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، کچھ نہیں کیا سکتا لا يجوز البيع ولا يجوز مگر یہ کہ وہ استحالہ ہو جائے، بدل جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک حصہ نکلے خنزیر کا اور یہ بدل جائے کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گا تو وہ حلال ہو جائے گا، طاہر. کیونکہ طاہر مطہرات میں سے ایک چیز استحالہ بھی ہے، حالت بدل جانا. اگر استحالہ ہو گئی، بدل گئی تو یہ حلال ہے، اور تو اس کو خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، اٹھانا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے. لیکن اگر استحالہ نہیں ہوا ہے اور شک ہو کہ استحالہ ہوا ہے یا نہیں تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ما تحققت الاستحالة او شككنا في الاستحالة لا يجوز. یہ تزاحم کا مسئلہ ہے، فقہا اس کو کہتے ہیں تزاحم. این مسئله تزاحم دیگه فقها بهش میگن. اب وہ اہمیت کے اوپر ہے، کہیں یہ اس طرف مقدم ہوگا کبھی اس طرف مقدم ہوگا. یہ اهمیت زیاد ہر مکلف جو اس میں مبتلا ہو اس کو خود تشخیص دے گا، خود طے کرے گا اس سلسلے کو. هر مکلفی که مبتلا به این شد تشخیص با خودشه. شلون؟ ای نہ شلون؟ ہر مسئلہ جس میں اختلاف ہو لا لأنه في كل مسألة اللي خلافية بالعشرات والعشرات. کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، ایک طرف قول مشہور ہوتا ہے، ایک طرف غیر مشہور ہوتا ہے. قول مشہور و قول غیر. امام نے فرمایا کہ اگر تم تک دو خبر تم تک پہنچے ہیں ہم سے تو امام نے فرمایا تو امام نے کہا جو دونوں مشہور ہیں اس میں سے جو مشہور ہے اس پہ عمل کرو. کہا دونوں مشہور ہوں تو پھر وہ ساقط ہو جائیں گے. ہاں اگر کسی ایک طرف جو ہے گمان زیادہ ہو 70 اور 30 کا معاملہ ہو، 60 اور 40 کا معاملہ ہو تو وہ مقدم ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں بالکل برابر ہوں تو سند کے لحاظ سے، دلالت کے لحاظ سے دونوں ساقط ہو جائیں گے اگر دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں. السند والدلالة وتكسر إذا كان على الخلاف. رجال کے سلسلہ میں یہ تمام فقہا اول سے آخر تک سینکڑوں فقہا نے یہ شخص معتبر ہے یا نہیں ہے، اس پہ ایک اجتہاد خاص ہے. یہ جو شخص معتبر نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، یا اس کے ثقہ میں شک ہے تو ہم اصالت العدالہ نام کا کوئی قانون ہمارے پاس نہیں کہ ہر شخص کو ہم عادل مانیں، نہیں، ہمیں ثابت ہونا ضروری ہے. امام نے فرمایا کہ ہم عالم کو غیر عادل سے مت لو، غیر شیعہ سے مت لو. لہذا وثاقت اور عدالت کا ثابت ہونا ضروری ہے، تب ہم اس سے کوئی چیز قبول کر سکتے ہیں.
العمری و ابنه ثقتان. علم رجال بھی ہم نے ائمہ سے لیا ہے. الوثاق المختلف اللي اكو علم الرجال مأخوذ من الأئمة عليهم السلام. بله بله. ظاہر کیا ہے اس آیت کا؟ کیونکہ ظاہر حجت ہے. ظاہر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہاں کا 50,000 سال وہاں کے ایک دن کے برابر. جو چیز ذہن میں آئے تھے ابتداءً اور تبادراً، یعنی ہمارے جیسے 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہے، یہ متبادر ہے، سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں. ہاں اگر شک ہو جائے دونوں ذہن میں آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثریت جو ہے اس اور عرف میں تو متعارف یہی سمجھتے ہیں کہ وہی کہ ہمارے 50,000 سال ان کے اس قیامت کے ایک دن کے برابر ہے. 50,000 سال ما وقت ظهور میشه دیگه حجت. على كل دیگه بسته به برداشت. نعم. دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ اوفوا بالعقود. ما يخالف. شوفوا القرآن الكريم يقول اوفوا بالعقود. عقود جمع عقد. ہر وہ چیز جو ثابت نہیں ہوئی ہے یا آپس میں عقد ہوا ہے، حتى إذا لم يكن في زمن المعصومين عليهم السلام مثل هذه العقود، جیسے کہ شیخ انصاری نے فرمایا، أو مثل عقد التأمين أمثال ذلك، تو یہ كما يقول الشيخ الأنصاري في المكاسب جائز ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، مگر یہ کہ جو پہلے سے حرام ہو، یعنی کوئی ایسا معاملہ جو پہلے سے ہی حرام ہے. حل حراما أو حرم حلالا. طبعا هذا بالشرط موجود، مو في كلمة العقد. يعني العقود اللي حرمها الله مثل عقد الربا، عقد الكالي بالكالي، أمثال هذه العقود. لا لا ما يخالف. كل لهو مو حرام. ہر لہو حرام نہیں ہے. لهو حرام ولهو غير حرام. بله. امام جماعت روش از قبله برگردونه، در نماز میت. نماز میت میں اگر سوال ہو شرط ہے اشکال نداره از باب صلاح قبلے کی، اما اگه بیش از یمین و یسار شد نه باطله. اگر زیادہ ہو جائے انحراف قبلہ تو یہ باطل ہے. عرض کردم در نماز میت دلیل ہمارے پاس دلیل نہیں، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو نماز واجب میں دلیل ہے ہمارے پاس کہ اگر رخ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، کسی وجہ سے مڑ گیا، تو اگر 90 درجے سے زیادہ گھوم گیا یا پورا گھوم گیا تو نماز باطل ہے. کیونکہ نماز واجب بھی کیوں باطل ہے؟ کیونکہ استقبال قبلہ شرط ہے، یعنی قبلہ رو ہونا شرط ہے. اسباب قیاس نہیں، اسباب استفاده
چونکہ قبلہ اگر خراب ہو جائے تو نماز باطل ہے، چونکہ استقبال شرط ہے، قبلہ ہونا شرط ہے، روب قبلہ ہونا شرط ہے۔ ہاں اگر تھوڑا سا ادھر ادھر تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر پورا بدل جائے، 90 ڈگری سے زیادہ گھوم جائے تو نماز باطل ہے۔ ہاں یعنی وقتی کہ روش برگشت دوباره بشه رو به قبله. اگر متبادر از استقبال اگر متبادر یہ ہو نباشه کہ پورا استقبال ہو قبلہ ہونا، یعنی پوری ہر وقت، یعنی ہر وقت قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو یہ اتصال شرط ہے، یعنی متصل ہو، یعنی کہ منہ گھوما پھر سیدھا کر لیا۔ اگه این نبود قبول دارم، بله، اما علمیاً نه، دلیلی نداره۔ یہ جو میں نے بیان کے علمی، میں مقام فتویٰ پہ نہیں بات کر رہا ہوں، میں علمی بحث کر رہا ہوں آپ سے، میں احتیاط کروں گا یہاں پہ۔ من احتیاط میکنم۔ اون اولی عرض کردم متبادر اینه، یعنی متبادر یہ ہے کہ انسان اگر روب قبلہ کھڑا ہے اور اس کے بعد گھوم جائے، کسی سے بات کرنے لگے، پشت بے قبلہ ہو جائے اور پھر اللہ اکبر کہے، تو یہ خلاف متبادر ہے، یعنی ایک انسان روب قبلہ نہیں ہے۔ اور اتصال بھی شرط ہے، یعنی مسلسل اس کو قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اصل عدم ہے۔ کوئی انسان اس کو پوری دلیل واضح ہے تو وہ فتویٰ دیتا ہے، کسی کو پوری دلیل واضح نہیں ہوتی ہے تو وہ احتیاط کا فتویٰ۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ تبادر یہی ہے کہ مسلسل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لہذا متصل قبلہ ہونا چاہیے، جو مثال میں نے دی۔ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے، کیونکہ جو شرط ہے قبلے کی، کوئی بھی دیکھنے والا کہے کہ نہیں اس نے شرط کو پورا نہیں کیا ہے۔ تناسب حکم موضوع کیا مطلب ہے؟ یعنی دونوں اس پہ قرینہ ہے، یہاں پہ قرینہ ہونا چاہیے ہمارے پاس حکم دینے کے لیے، جو میں نے مثال دی آپ کو۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ نماز میت پڑھ رہا ہے، اس نے تکبیر کہی، ایک جملہ پڑھا، پھر اس کے بعد منہ گھما لیا، پشت سے قبلہ کر لیا، پھر کسی سے بات کی، پھر دوبارہ روبے قبلہ کر کے دوبارہ تکبیر، دوسری تکبیر کہی اور تیسری کہی، پھر منہ گھما لیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تبادرن کوئی نہیں کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا روبے قبلہ ہے یہ۔ اگر آپ کہیں گے نہیں ہاں صحیح ہے، سب کے نظر میں یہ روبے قبلہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ یہ روبے قبلہ ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ نعم علیکم السلام۔ أنا اللي كارث. نماز، پوری نماز اللہ سے گفتگو ہے، یعنی دعا اللہ سے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے قرآن پڑھنا، نماز میں کوئی حرج نہیں۔ ذکر اللہ تیسری، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ظاہر جائز نہیں۔ نماز میں صرف ایک استثناء، وہ ہے رسول کو سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے علاوہ جائز نہیں، مطلقاً جائز نہیں۔ لیکن روایت ہے جس کو شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں ذکر کیا کہ ان شہادتین کے بعد یعنی تشہد میں یعنی
تشہد چاہے 2 رکعتی میں ہو چاہے آخری نماز میں ہو، بغیر اشہدو کہے، بغیر اشہدو جملے کے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، یہ اس پہ اشکال نہیں ہے، یہ روایت خاص ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بله 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 ہر چیز پر خمس ہے، جو چیز استثناء ہے وہ ہے خرجی، وہ بھی شرط ہو خرچ ہونے کی، جس پہ خرچ حساب، اور یہ کہ شان کے لحاظ سے ہو۔ جس کا وہ ملک ہے اس کے اوپر ہے۔ رسول اکرم سے روایت ہے کہ ابو ذر اور سلمان سے آپ نے فرمایا جو چیز تم جس کے مالک ہوتے ہو، روایت چونکہ مرسلہ ہے لیکن اس پر مشہور نے عمل کیا ہے، ہر وہ چیز جس پہ فائدہ حاصل ہو اس پہ خمس ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس سال کا وقت معین ہے تو وہ جس وقت وہ وقت معین آئے گا اس وقت خمس دے گا، اگر پورے سال میں خرچ جو بھی خرچ ہو گیا اس کے اوپر اس پہ خمس نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مصرف حرام نہ ہو اور اس کی شان کے خلاف نہ ہو، شان سے زیادہ اگر خرچ کر رہا ہے اس پہ خمس ہے، لیکن اگر سارے سال نہیں ہے، وقت معین نہیں ہے خمس دینے کے لیے، تو وہ اس پہ اسی وقت خمس واجب ہو جاتا ہے، کوئی خمس یومن بے یوم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔